کیا یہاں وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو میں یہاں آنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ لیکن ایمان کی صفات میں سے یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اگر میری بات پیچھے تک نہ پہنچے تو مجھے معاف فرمائیں، میرا اتنا بولنا بھی بڑا جہاد ہے اس وقت، بہت شدید سب کا اٹیک ہوا ہے۔ دنیا میں انسان ایک آئیڈیل زندگی چاہتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اللہ جس نے اس جہان کو بنایا ہے اس نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہی نہیں، اس نے تو اسے یہاں امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہم اسے آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آج سر کا درد ہونے دیتا تو میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، تو میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہونے دیتا۔ تو ہم اپنے خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ ساری دنیا پھری ہے، خوشی نہیں دیکھی، ہاں ترقی یافتہ ملک دیکھے ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، اسباب دیکھے ہیں راحت کے، لیکن خوشی کوئی نہیں دیکھی کہ جس مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کو خاص ڈیزائن کے ساتھ بنایا، تو اس کی ڈیزائننگ میں ہی یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان کی جگہ میں تو مشقت مطلوب ہوتی ہے، راحت تو وہاں کوئی نہیں ہوتی۔ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے لیے صوفہ سیٹ ہو اور میرے لیے ساتھ بیڈ بھی لگا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، کافی چائے بھی ہو، یہ سوچ کر کے کوئی جاتا ہے؟ تو ساری دنیا یہ امتحان کے لیے ہے، نہ کہ آئیڈیل۔ تو آج کا آخرت کو نہ ماننے والا وہ تو معذور ہے، تو وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ طبقہ آج نہیں ہے، شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے جو کہا جا رہا ہے۔ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی لندن کی زندگی ہے، ملتان پاکستان کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ فَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آتا ہے؟ پہلے بھی لوگ تھے، اس وقت بھی تھے جن کو قرآن جواب دے رہا ہے، اور بعد میں بھی آتے رہے، آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ تو ان سب کو قرآن انہی کی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا آج تک؟ اس سے اگلی ان کی دلیل أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ ایسی بکواس، جھوٹ ہے سب۔ تو جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو آئیڈیل ہوم بنائیں گے، آئیڈیل ہوم بنائیں گے۔ دل پر تو اللہ کا قبضہ ہے، اس میں خوشی اللہ ڈالتا ہے اور اس میں بے چینی بھی اللہ ڈالتا ہے۔ تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے تو دنیا کی کوئی ایسی شکل، صورت، مہورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزار، کوئی باغ، باغیچہ، دریچہ، کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، جب دل ہی ویران پریشان ہو تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روپ اور نظارے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی ماحول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایک بنا لے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے موت سے؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا، تو اب موت سے کہو چلی ہی جائے، یا چلو نہیں چاہتی تو کچھ 100-200 سال ہی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شام ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر گئی، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ۔
تو ہر انسان کی یہی کہانی. اور آپ کے یہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو بانڈے اپنے خود ہی مانجنے پڑتے، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے. تو آپ کے یہاں تو لائف ویسی بہت ٹف ہے. تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی یہیں انگلینڈ میں، کہنے کا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی. تو 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی. تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تو وہ ہمیں خود ہی چلانے کا. پھر تو ہماری سزوکی تو ہماری اس سے اچھی ہے کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئے گی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی. احساسات ہیں نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے. چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز ہے. تو یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتی. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنایا ہے. ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا. اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کہ آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے. کیا کر سکتا؟ کوئی بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 × 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں. کہے گا مرزا ہوش کرو کیا کرے گا، کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں. ایک مثال دی ہے. یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی. پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا ہے؟ یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟ ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے. وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا ہے.